میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آئیے پہلے جو وہ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے جو اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ اور دوسرا یہ کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی ہم عمل خیر کریں تو اس سے پہلے جو وہ اچھی نیتوں کی ترکیب ضرور کریں۔ اگر نیتیں نہ کر سکے تو کم از کم ایک نیت تو ضرور ہو۔ اگر ایک نیت ہوئی تب بھی ثواب تو ملے گا، مگر یہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا زیادہ۔ تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب اذکر اللہ توب الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بعد بیان خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش بھی کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کیا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری حنفی علیہ رحمت اللہ القوی، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علیہ رحمت اللہ الواحد سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
میں ایک روز سفر کرتا ہوا ملک شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا۔ وہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں پایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں اور ایک عمر رسیدہ شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں فرط محبت سے بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا اور آپ کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا، اور دل ہی دل میں اس بات پر بھی حیران تھا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے۔ اتنے میں اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قوت باطنی اور علم غیب کے ذریعے میری حیرت و استعجاب یعنی تعجب کی کیفیت جان گئے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا یہ خواب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان لوگوں میں سے کہ جن کے اوصاف شریعت کے قائم رہنے والے احکام کی طرح قائم و دائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امام اعظم سے جو محبت ہے، اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جس طرح آپ علیہ السلام سے خطا ممکن نہیں، اسی طرح اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خطا سے محفوظ ہیں۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا، ہمارے مأوا امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور ہند میں سننے والے اسلامی بھائی، اس حکایت سے جہاں ہمیں امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان معلوم ہوئی، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہیں۔ جبھی تو خواب میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ اور یہ تو خواب تھا، ورنہ آپ علیہ السلام نے تو عطائے خدا بندی عز و جل سے اپنی حیات ظاہری میں بھی کئی غیب کی خبریں ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ آئیے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں ایک واقعہ۔ حضرت سیدتنا انیسہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مجھے میرے والد محترم نے بتایا، میں بیمار ہوا تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور دیکھ کر فرمایا، تمہیں اس بیماری سے کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم میرے وصال کے بعد طویل عمر گزار کر نابینا ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
میں اس وقت حصول ثواب کی خاطر صبر کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ چنانچہ صاحب شیریں مقال شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد ان کی بینائی جاتی رہی۔ پھر ایک عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بینائی لوٹا دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ روایت سن کر ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ عز و جل ہی کو ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے غیب کی خبر دے دی؟ تو واقعی عرض یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کا علم غیب ذاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام ان کا علم غیب جو ہے وہ عطائی بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے بھی نہیں ہے۔ انہیں جب سے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا تب سے ہے، اور جتنا بتایا اتنا ہی ہے، اور رب عز و جل کے بتائے بغیر ایک ذرے کا بھی علم نہیں۔ اب رہا یہ کہ کس کو کتنا علم غیب ملا، یہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، ترجمہ کنز ایمان، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن میں کہ مراد یہ ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے تو تم پر اس میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تمہیں بتاتے ہیں۔ اس آیت و تفسیر سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو علم غیب بتاتے ہیں، اور ظاہر ہے بتائے گا وہی جو خود بھی جانتا ہو، ورنہ جو خود نہ جانتا ہو وہ کیسے بتائے گا؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام کو جو بھی علم غیب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو جو کچھ ملا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ انبیاء کرام کا علم غیب جو ہے وہ ذاتی ہے تو وہ پھر اسلام سے ہی خارج ہے۔ تو جو بھی ان کے پاس علم غیب ہے وہ اللہ کی عطا سے۔ آپ علیہ السلام نے ایک غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا لو کان العلم بالثریا لتناولہ اناس من ابناء فارس، یعنی علم اگر ثریا پر معلق ہوتا تو اولاد فارس سے کچھ لوگ اسے وہاں سے بھی لے آتے۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت مراد ہے۔ اس میں اصلاً شک نہیں ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں اہل فارس میں سے کوئی شخص علم میں ان کے رتبے کو نہ پہنچا، بلکہ ان کے شاگردوں کے علمی مرتبے تک بھی رسائی نہ ہوئی، اور اس میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کھلا معجزہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے غیب کی خبر دی، جو ہونے والا ہے وہ بتا دیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات اظہر من الشمس و ابین من الامس، یعنی سورج سے زیادہ روشن
اور روز گزشتہ سے زیادہ قابل یقین ہو گئی کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطائے الہی سے علم غیب ہے۔ جبھی تو آپ علیہ السلام نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے ہی آپ کی زبردست علمی قابلیت اور صلاحیت کی خبر دی، اور واقعی جیسا آپ علیہ السلام نے فرمایا ویسا ہی ظہور بھی ہوا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں جب تشریف لائے تو چہار سو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی شہرت کے ڈنکے بجنے لگے اور ہر طرف علم کی روشنی پھیل گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام نامی اسم گرامی نعمان، اس کے لغوی معنی کو دیکھیں تو آپ واقعی اس میں ما مسمى نظر آتے ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد ابن حجر حیتمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نعمان ہی ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام میں بھی ایک لطیف بات موجود ہے، وہ یہ کہ نعمان کی اصل ایسا خون ہے جس سے انسانی جسم کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعمان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ اسلامی کی بنیاد ہیں۔ تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کرے زانوے ادب خم، کہ پیشوایان دین نے مانا امام اعظم ابو حنیفہ۔ سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن، پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب آئیے امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا مختصر تعارف اور ان کی حیات مبارکہ کے متعلق جو وہ کچھ سنتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی کا نام نامی جو ابھی میں نے عرض کی کہ نعمان، والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم۔ اور یہ تو آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ لقب جو ہے وہ لوگ دیتے ہیں، یعنی بندہ جب اپنا لقب خود نہیں رکھتا لوگ دیتے ہیں، اور نام تو ویسے جو ہے وہ والدین وغیرہ رکھتے ہیں، البتہ لقب جو ہے وہ لوگ دیتے ہیں۔ لوگوں نے ان کو کیا لقب دیا اس زمانے میں؟ امام اعظم، کہ سب سے بڑے امام۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 80 ہجری میں کوفے میں پیدا ہوئے اور 70 سال کی عمر پا کر 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں وفات پائی، اور آج بھی بغداد شریف کے قبرستان خیزران میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے۔ ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم برحق ہیں، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ چونکہ شوافع، احناف اور حنبلی اور مالکی ہم سب کا عقیدہ ایک ہی ہے کہ جیسے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، وہ جو بھی دیگر اہل سنت کے عقائد ہیں تو عقائد ہم سب کے ایک ہی ہیں، البتہ وہ جو مسائل وہ فروعی مسائل ہیں۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں،
اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں میں سے صرف آپ ہی ہیں جو کہ تابعی بھی ہیں. تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو. تو سیدنا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے مختلف روایت کے تحت چند صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے، اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے براہ راست سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں. ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیت و حالت، چہرہ، لباس اور جوتے یہ اچھے ہوتے تھے، اور اپنے پاس آنے والے ہر شخص کی مدد فرماتے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قد مبارک درمیانہ تھا، تمام لوگوں سے زیادہ احسن انداز میں کلام فرماتے اور کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے. جب بھی آپ باہر تشریف لاتے تو اچھی خوشبو سے پہچانے جاتے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر علم دین کی اشاعت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور ساری رات عبادت و ریاضت میں بسر کرتے تھے. حضرت مسعر بن کدام علیہ رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے. اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے. بعد نماز عشاء آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دولت سرا یعنی مکان علی شان پر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس، خوب عطر لگا کر فضائیں مہکاتے ہوئے، اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر مسجد میں آ گئے اور مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے، اور یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی. اب در دولت یعنی مکان علی شان پر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کر کے واپس آئے، اور نماز فجر بعد جماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک سلسلہ درس و تدریس جاری رہا. سبحان اللہ. مزید فرماتے ہیں آپ کہ میں نے سوچا کہ آپ رحمت اللہ تعالی بہت تھک گئے ہوں گے اور آج رات کو ضرور آرام فرمائیں گے، مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا. پھر تیسرا دن اور رات بھی اسی طرح گزری. میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا. سبحان اللہ. چنانچہ میں نے ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا. میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کو دن میں کبھی بھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا. البتہ ظہر سے قبل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑا سا آرام فرما لیا کرتے تھے. جو بے مثال آپ کا ہے تقوی تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقوی کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور ہند میں جمع ہونے والے اسلامی بھائی،
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درس و تدریس اور عبادت رب ذوالجلال کے ساتھ ساتھ حصول رزق حلال کے لیے تجارت کا پیشہ بھی اختیار فرمایا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجارت میں بھی لوگوں سے بھلائی، خیر خواہی اور شرعی اصولوں کی نہ صرف خود پاسداری فرماتے بلکہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی اس کی تاکید فرماتے۔ اور ہمارے یہاں کا تو یہ ماحول ہے کہ اگر معاذ اللہ اگر وہ مسجد میں چلا گیا تو بس اب جو ہے وہ کمائے گا کیا؟ اگر وہ راہ خدا کا مسافر بن گیا تو کھائے گا پیے گا کیا؟ اگر وہ درس نظامی یا علم دین میں مشغول ہو گیا، علم دین کے اصول میں مشغول ہو گیا تو اب کمائے گا کیا؟ بہرحال یاد رہے میٹھے اسلامی و مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے جتنی بھی ائمہ کرام ہیں وہ الحمدللہ عز و جل علماء تو تھے ہی مگر عابد بھی تھے، اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے بلکہ وہ کسب حلال کماتے تھے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی دین کے کاموں میں اگر مصروف ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معاش جو ہے وہ معاش اس پہ تنگ ہو جائے گا یا جو ہے وہ اب کما نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن علیہ رحمت الرحمن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور انہیں مال تجارت بھیجا کرتے۔ ایک بار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس کچھ سامان بھیجتے ہوئے فرمایا، اے حفص، فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے، جب تم اسے فروخت کرو تو عیب بیان کر دینا۔ حضرت سیدنا حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مال تجارت فروخت کر دیا اور بیچتے ہوئے عیب بتانا بھول گئے، اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ کس کو بیچا ہے۔ جب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم ہوا تو آپ نے تمام کپڑوں کی قیمت صدقہ کر دی۔ یعنی کیا ان کا تقویٰ تھا۔ تو دیکھا میٹھے اسلامی بھائیو آپ نے کہ امام اعظم کے شریک تجارت نے بھولے سے عیبدار چیز بیچ دی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی اس کی قیمت اپنے استعمال میں نہیں لائے بلکہ صدقہ فرما دی۔ مگر افسوس صد افسوس کہ ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھولے سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کر، عیب چھپا کر، عیب نہیں عیبوں کو چھپا کر چیزیں فروخت کی جاتی ہیں۔ اور ہماری اخلاقی حالت اس قدر گر چکی ہے کہ بچہ اگر معاذ اللہ کسی کو دھوکہ دے کر آئے اور دھوکہ دے کر انہیں لوٹنے میں کامیاب ہو کر آ جائے تو ہم اسے معاذ اللہ ایک شاندار کارنامہ سمجھتے ہیں، اور اسے سمجھانے کے بجائے اس کو ہم شاباش دیتے ہیں اور اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں اور داد تحسین دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بیٹا یہ تم نے اچھا کیا کہ دنیا میں رہنا ہے تو اسی طرح رہنا پڑے گا، اس کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، ورنہ لوگ تجھے ہڑپ کر دیں گے یا لوگ تجھے کھا ڈالیں گے۔ حالانکہ ہمیں اپنے بچے کی مدنی تربیت کرنی چاہیے اور اسے سمجھانا چاہیے کہ بیٹا دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے، کہ اس کی نحوست سے، جھوٹ کی نحوست سے، دھوکے کی نحوست سے ہمارے کاروبار کو زوال آ سکتا ہے اور ہم تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ اور دھوکہ دینے والے کو تو اس حدیث پاک پر بھی غور کرنا چاہیے کہ محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو بھلا وہ کون شخص ہوگا
جو اپنے لیے یہ پسند کرے گا کہ مجھے ملاوٹ والا مال دیا جائے، مجھے دھوکہ دے کر یا جھوٹ بول کر کوئی مال دیا جائے، یا مجھ سے سود لیا جائے، یا مجھ سے رشوت لی جائے، یا میرے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر میری جیب خالی کر دی جائے، یقیناً ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے لیے یہ باتیں پسند نہیں کرے گا۔ تو پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایسا کیوں سوچا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر پر گزرے تو اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈال دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں نے اس میں تری پائی تو فرمایا، اے غلے والے یہ کیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بارش پڑ گئی۔ فرمایا، تو گیلے غلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ ایسے لوگ دیکھ لیتے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ تجارتی چیز میں عیب پیدا کرنا بھی جرم ہے، اور جو خود یعنی قدرتی پیدا شدہ عیب کو چھپانا بھی جرم۔ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارش سے بھیگے غلے کو چھپانا ملاوٹ ہی میں داخل فرمایا۔ اللہ عز و جل ہمیں شرعی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کاروبار میں جھوٹ بولنے اور دھوکہ دہی کے آفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ملاوٹ کرنے والے مان جا، خوف کر بھائی عذاب نار کا، دھوکہ بازی میں نحوست ہے بڑی، نیز دوزخ میں سزا ہوگی کڑی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کو دھوکہ دینا بہت ہی بری عادت ہے، اور یاد رکھیے کہ اگر جھوٹی قسمیں کھا کر عیب دار چیز بتائے بغیر بیچی تو ہم نے خریدار کی حق تلفی کی، جس کا بدلہ روز قیامت دینا ہوگا۔ تو لہذا محشر کی رسوائی سے بچنے کے لیے بندوں کے جو حقوق ہم پر آتے ہیں ان کی ادائیگی میں تاخیر نہ کی جائے، اور ماضی میں جن کے جو حقوق تلف کیے ان سے بھی فوراً معافی مانگ لیجئے، اور آئندہ اس معاملے میں حد درجہ احتیاط سے کام لیجئے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو حقوق تلف کیے ہیں انہیں معافی، اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ جیسے مال اگر کم دیا تھا تو وہ مال اس کو دینا بھی پڑے گا۔ جیسے دھوکہ دے کر کوئی چیز بیچی، مثال کے طور پہ کوئی قلم ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 10 روپیہ، ویسے قیمت 10 روپیہ تھی، اب اس میں کوئی عیب تھا، اب وہ اگر بیچ دی اور اس کی اچھی خاصی جو تعریف کر کے بیچ دی، 10 روپیہ قیمت تھی مگر عیب کی وجہ سے اس کی قیمت جو 5 روپے بنتی تھی، اور اب اگر جو ہے اس کو 10 روپے کی بیچ دی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے تاوان بھی دینا پڑے اگلے کو۔ بہرحال جو بھی آپ اگر کسی اس طرح کے معاملات ہوئے تو وہ دارالفتاء سے رجوع کر کے، دارالفتاء اہل سنت سے رجوع کر کے پھر جو وہ اس کی توبہ کی صورت کی ترکیب کریں، اور جو حقوق تلف کیے ہیں ان کی ادائیگی کی ترکیب کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لہذا جو حقوق تلف کیے ان کی ترکیب کی جائے اور ان سے معافی وغیرہ بھی مانگی جائے، اور اپنی زبان کی احتیاط کرنی چاہیے۔ تجار اسلامی بھائیوں کو، تاجروں کو جو اپنی زبان کی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ زبان ایسی بے لگام ہے کہ جو پھڑ پر چلتی ہوئی جب اپنی چیز کی بے جا تعریف کر دیتی ہے یا عیب ہوتا ہے تو اس کو بائی پاس کر کے نکل جاتی ہے۔ اور بعض اوقات تجار کے علاوہ جو ہے وہ
ہم میں سے ہر ایک کو جو تاجر نہیں ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنی زبان کی احتیاط کرے، کہ یہ زبان کسی کو تلخ جملے بلوا کر یا کسی کی غیبت میں مبتلا کروا کر قیامت میں رسوا بھی کروا سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے الحمدللہ عز و جل ہم سیرت سن رہے ہیں، یہ اپنی زبان کی حفاظت بھی فرماتے تھے اور بہت ہی کم گفتگو فرماتے، کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زبان کی حفاظت فرماتے تھے اور گفتگو بھی بہت کم فرماتے۔ حضرت شریک علیہ رحمۃ اللہ المجید فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم اکثر خاموش رہنے والے، انتہائی ذہین اور بہت بڑے فقیہ ہونے کے باوجود لوگوں سے بحث و مباحثہ سے بچنے والے تھے۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے بارگاہ میں عرض کی، امام اعظم ابو حنیفہ غیبت سے اتنے دور رہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم آپ اس معاملے میں بہت سمجھدار ہیں کہ کسی ایسی چیز کو اپنی نیکیوں پر مسلط کریں جو انہیں دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل کر دے۔ حضرت زمیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں لوگوں کا کوئی اختلاف نہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بولنے والے تھے، کبھی کسی کا تذکرہ برائی سے نہ کرتے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالی سے کہا گیا کہ لوگ تو آپ کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی یاوہ گوئی پر میرا صبر کرنا یہ اللہ عز و جل کا فضل ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حضرت بکیر بن معروف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حسن اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ فضول گوئی کی عادت، فضول گوئی کی نکلے عادت، ہو دور بے جا ہنسی کی خصلت، درود پڑھتا رہوں میں ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم زبان کے آفات سے بچنے کے لیے اکثر خاموشی اختیار فرماتے اور بلا ضرورت بولنے سے پرہیز فرماتے، اور یقیناً زیادہ بولنا یا بے سمجھے سوچے بول پڑنا بعض اوقات بے حد خطرناک نتائج کا حامل اور اللہ عز و جل کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ کہ جیسے جو زیادہ بولتا ہے تو بعض اوقات اس کے منہ سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کہ وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفل مدینہ نصیب کرے، آمین۔ ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین۔ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اور بس جو بھی ہمارا کام ہو وہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہو، اور ہم جو ہے وہ صرف اللہ عز و جل کی خاطر لوگوں سے ملاقات کریں اور ہمارا ملنا ملانا صرف ضرورت کی حد تک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے، آدمی کی اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد
فرماتے ہیں جو چیز کار آمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان و دل و جوارح یعنی اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، آمین اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔ آمین بک بک کی عادت نہ سر حشر پھنسا دے، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف نیکی کی دعوت میں المیزان الکبریٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد کوفے میں وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا کہ اس سے جو وضو کے قطرے جو وضو میں جو استعمال شدہ پانی تھا اس کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اس سے فرمایا، اے میرے بھائی تو بدکاری سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اس نے فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ چونکہ امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم پر کشف کے باعث لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ کی چشم ولایت کہ لوگوں کی وضو کے ذریعے جھڑنے والی معصیت یعنی نافرمانیاں یہ دیکھ لیتی تھی ان کی آنکھیں، اور بے شک یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظیم کرامت تھی۔ تاہم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو لوگوں کا عیوب پر مطلع ہونا گوارا نہ ہوا۔ یہاں جو وہ اسلام بھائی عبرت حاصل کریں کہ اگر کسی کے بارے میں کسی عیب کا پتہ چلتا ہے تو وہ اسے آڑے ترچے سوالات کر کے، ابھی اس خالی اس کو بھنک لگی ہے، پتہ نہیں چلا بھنک لگی ہے، اسے آڑے ترچے سوالات کر کے کراس کوشچن کر کے اس سے وہ عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی تجسس کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ بلا مصلحت شرعی ارادتاً کسی مسلمان کا عیب معلوم کرنا گناہ و حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ترجمہ کنز ایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ اور اب اگر اس عیب کو دوسرے پر اس طرح ظاہر کیا کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ فلاں کا عیب ہے تو یہ ایک اور گناہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تجسس میں پڑھنے سے محفوظ رکھے، اور اگر اس طرح کبھی کہے تو اس سے توبہ بھی کر لی جائے۔ آئیے عیب پوشی کے حوالے سے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اپنے بیان کو میں اختتام کی طرف لاتا ہوں۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مومن کی پردہ پوشی کی گویا کہ اس نے زندہ درگور کی گئی بچی کو زندہ کر دیا۔ جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ عز و جل قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدا ستار عز و جل قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے۔ جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔